بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو تعریف کے نام سے۔ امید کرتا ہوں آج کی کاوش ناظرین کو پسند آئے گی اور ان کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تعریف سننے کی تمنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کے اندر بعض اوقات انسان کی طاقت پنہاں ہوتی ہے۔ تعریف سننے کی آرزو میں انسان کے اندر کا خوابیدہ فنکار بیدار ہوتا ہے۔ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور خراج تحسین وصول کرتا ہے۔ فن کی بقا تعریف کے دم سے ہے۔ تعریف نہ ہو تو فن افسردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی صفات تعریف کی متقاضی ہیں۔ تعریف خوش آمد نہیں، خوش آمد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوش آمد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے۔ خوش آمد سننے کا طالب مریض ہے اور خوش آمدی اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ بادشاہوں کو ذل سبحانی کہلانے کا شوق دربار کو خوش آمدیوں کی اماجگاہ بنا دیتا ہے، اور یہ درباری بادشاہوں کی آنکھوں پر خوش آمد کی خوبصورت پٹیاں باندھ کر انہیں ان کی اصلیت سے بے خبر رکھتے ہیں۔ ملکی معاملات کی اصلاح کی بجائے شہنشاہ اپنے قصیدے سنتے ہیں اور رعایا کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تعریف نہ ہو تو شاید دنیا میں اتنا ہنگامہ نہ ہو۔ لوگ جائز ناجائز دولت کما کر گھروں کو سجاتے ہیں، ان میں کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں اور پھر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تعریف ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہی رہتی ہے۔ گھروں میں چراغاں رہتا ہے اور دل اندر سے بجھتے چلے جاتے ہیں۔ مال کی تعریف، مال کی نمائش کی تعریف انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ تعریف کی تمنا انسان کو برے کرم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وطن میں تعریف سننے کی تمنا میں انسان پردیس تک جا پہنچتا ہے، مال کماتا ہے، پردیس کی اذیت برداشت کرتا ہے۔ اس کے گھر والے دولت کا اظہار کرتے ہیں، تعریف سنتے ہیں اور وہ پردیس میں تنہائی کی بٹی میں جلتا ہے۔ سال میں ایک آدھا دفعہ وطن واپس آتا ہے، دوستوں کو جمع کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تعریف سنتا ہے اور پھر ازردہ خاطر پردیس کی اجنبیت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے، اس کا مندمل ہونا مشکل ہے۔ تعریف سننے کی بیماری میں مبتلا انسان کی اگر تعریف نہ کی جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر آپ کا دوست نیا لباس زیب تن کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ کسی وجہ سے اس کے لباس کی طرف توجہ نہ کریں تو آپ کی دوستی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انسان کی تمام تراش خراش، بن سنور سج دھج، اس کا بانک پن، اس کا دم خم، اس کا لب و لہجہ، اس کے ناز و ادا، اس کی حرکات و سکنات تعریف طلبی کے حربے ہیں۔ ایک پہلے سے مقروض انسان نیا قرضہ لے کر اپنے بیٹے کا ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں لیکن دل ہی دل میں اس کی کوتاہ اندیشیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس کے قرض خواہ اس کی کیا تعریف کرتے ہوں گے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے
تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا ہے کیا؟ امیر آدمی کی تعریف غریب کو اس کے حق سے محروم رکھنے کا جواز ہے۔ اگر ہم دولت مندوں کی آرائشوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں تو شاید دنیا میں ظلم کم ہو جائے۔ حق والوں کو حق سے محروم کر کے ظالم اپنی دولت کی تعریف سنتا ہے اور یوں معاشی ناہمواریاں قائم رہتی ہیں۔ ظالم اپنے ظلم کو فن کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور تعریف کرنے والے اسے داد دیتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تعریف کی داستان میں ظلم کی داستان پنہاں ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک قابل تعریف کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ مظالم مخفی ہوتے ہیں جو وہ انسان پر روا رکھتے ہیں۔ انسان دوست ممالک افغانستان میں دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج آدھی دنیا کرب میں مبتلا ہے اور باقی کی دنیا قابل تعریف ٹھہرائی جا رہی ہے۔ سائنس نے بڑے بڑے قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے ہیں، بس کائنات کی تسخیر کا سہرا سائنس کے سر ہے، اور ایٹم بم کی تباہ کاریاں بھی اس تعریف کے پردے میں موجود ہیں۔ زندگی کو آسانیاں عطا کرنے کا دعویٰ کرنے والی اور دعویٰ رکھنے والی تہذیبیں زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ آج کے انسان کو اشیاء عطا کر دی گئی ہیں۔ بیماریوں کے لیے اور بیماروں کے لیے ہسپتال قابل تعریف کارنامہ ہے۔ زندگی کی حفاظت کا دعویٰ کر کے تعریف سننے والے زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ امن کے پجاری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تعریف کی لائی ہوئی تباہی اپنی قباحتوں کا مظاہرہ کرنے والی ہے۔ اگر تعریف کرنے والے کا مزاج بدل جائے تو تعریف سننے والے کا مزاج ضرور تبدیل ہو جائے گا۔ تعریف سننے والے انسان کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تعریف کرنے والے کی اصلاح نہ ہو۔ بہرحال تعریف حد سے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تعریف کے باب میں سب سے خطرناک وہ مقام ہے جب کوئی کم ظرف اپنی زبان سے اپنی تعریف خود کر رہا ہو۔ یہ عذاب ہے، کوئی آئینہ اسے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تعریف جہاں انعام ہے وہاں سزا بھی ہے۔ تعریف صفت ساز بھی ہے اور صفت شکن بھی، لیکن اپنے منہ سے اپنی تعریف اپنی انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔